الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق علیہ. محترم سامعین، ہمارے سامنے آج جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے مقام پہ داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یعنی خلا کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور خلا کا لفظ فضا کے لیے، کھلے مکان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب نکلتے یا کسی فضا کے مقام پہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک بچہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں، تو اسی لیے اشارہ کرتے ہیں کہ میرے جیسا ایک بچہ پانی کا ڈول اور ایک نیزہ لے کے چلتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس روایت کے اندر کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور یہ ان کی فضیلت اور ان کے شرف پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا جس مقام کی وجہ سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا. دوسری جو چیز ذکر کی گئی ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور بچہ ہوا کرتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. بعض روایتوں کے اندر اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن دوسری روایتیں ایسی ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی تھے. اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انصار کا ایک بچہ تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں تھے. دوسری یہ کہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ مجھ سے عمر کے اندر چھوٹا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے. تیسری چیز جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ پانی کا لوٹا یا پانی کا ڈول اٹھا کر چلتے تھے. اس سے اس بات کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو ایسی صورت میں پہلے پانی کا انتظام کرے، یا کم از کم اس چیز کا انتظام کرے جس سے اپنی نجاست کو دور کر سکتا ہے، جیسے پتھر وغیرہ. عام طور سے ہمارے یہاں شہروں میں نلوں کا انتظام ہوتا ہے، اور نلوں کے انتظام کی وجہ سے ہمیں پانی کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم پانی لے کر چلے اور وہاں پہ پہنچے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے قضاء حاجت سے جب فارغ ہوتے ہیں اور نل کو کھولتے ہیں تو پانی موجود نہیں ہوتا ہے. اس صورت میں ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، اور ایسی صورت یہ ایسی صورت ہے کہ اگر ہم پانی کا انتظام پہلے سے نہ کریں تو اس صورت میں ہمارے کپڑے کے اندر، ہمارے بدن کے اندر نجاست لگے. اس لیے اس حدیث کے اندر جو اشارہ کیا گیا ہے وہ ایک لطیف سا اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو پہلے اس کا انتظام کر لے. اگر وہاں پہ نل موجود ہے تو نل کھول کر چیک کر لے کہ پانی اس کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تاکہ نجاست اس کے بدن کے دوسرے حصوں میں نہ لگے، اس کے کپڑوں میں نہ لگے، اس کے کپڑے خراب نہ ہوں. تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کے لیے جاتے تو پانی صحابی لے کر چلتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر چلتے تھے. دوسری چیز جس بات کا ذکر ہے وہ یہ کہ وعنزہ، عنزہ کہتے ہیں عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو. چھڑی ہوتی ہے جس کے سرے پہ بھالے کی طرح
تیز دھار کوئی آلہ لگا دیا جاتا ہے، لوہا لگا دیا جاتا ہے، اور نیزہ کئی سائز کے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے نیزے کو انزہ کہا جاتا ہے۔ انزہ کو لے جانے کا جو مقصد علماء کرام نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کرتے تھے تو وضو بناتے تھے، پانی کا انتظام پہلے سے موجود تھا، اور جب وضو بناتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے سترہ ضرور رکھتے تھے، اور یہی وہ سترہ تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں استعمال کرتے تھے، استسقاء کے موقع پہ استعمال کرتے تھے، صحرا میں جب سفر کرتے تو اس وقت استعمال کرتے تھے، اور یہ نیزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے پاس رہا، انہوں نے اسے استعمال کیا۔ یہاں جو مقصود ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے، پانی سے اپنی نجاست کو دور کرتے تھے، اور اس سے حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی صرف پانی سے اپنی نجاست کو دور کر سکتا ہے، حالانکہ بعض علماء کرام نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے پتھر کا یا مٹی کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کیا جائے گا، اور بلکہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ محال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی سے استنجا کیا، صرف پانی سے اپنی نجاست کو دور کیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ نجاست کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات درست نظر نہیں آتی، اسی کے حدیث کے اندر صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے، اور پانی سے استنجا کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، نجاست کو دور کرنے کے لیے ہاتھوں میں نجاست کا لگ جانا یہ بری بات نہیں ہے، یعنی کسی مقام پہ آپ کے کسی کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست کو آپ ظاہر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھوں پہ نجاست لگے گی، ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ نجاست بھی دور کر لے اور آپ کے ہاتھوں پہ نجاست نہ لگے، تو نجاست کو دور کرنے کے لیے نجاست کو چھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نجاست کو دور کرنے کے مقصد سے نہیں، اگر کوئی شخص یوں ہی جانتا ہے کہ نجاست ہے اس کے باوجود وہاں پہ ہاتھ لگا دیتا ہے یا جان بوجھ کر اسے چھوتا ہے تو یہاں پہ قباحت ہے، اس لیے کہ آدمی کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چھوتا ہے تو وہاں پہ قباحت ہے، لیکن جہاں پہ نجاست کو دور کرنا ہے، کپڑے پہ لگے ہو، بدن پہ لگی ہو، یا قضاء حاجت کے بعد اسے دور کرنے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پانی کے ذریعے سے اگر اپنی نجاست کو دور کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پاکی ہے، صفائی زیادہ ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر پتھر سے مٹی سے اپنے استنجا کے بعد اپنی نجاست کو دور کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ پاکی نہیں ہے جو پانی کے اندر پاکی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانی کے ساتھ طہور کی صفت ذکر کی ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ پاک پانی ہم نے نازل کیا۔ طہور کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جو خود پاک ہو اور جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہمارے سامنے، عن المغیرة بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عنی فقضى حاجته، متفق علیہ۔ یہ دوسری روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ڈول لے لو، یعنی پانی کا برتن ساتھ میں رکھ لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یعنی قضاء حاجت کے لیے نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چھپ گئے، یعنی اتنی دور نکل گئے کہ مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پوری کیا۔ یہ متفق علیہ کی روایت ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے پچھلی حدیث کی طرح یہاں بھی یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لینے کا حکم دیا، ساتھ میں پانی کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور یہی اسی مقصد کے لیے مؤلف نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت پردہ رکھے۔ قضاء حاجت کے وقت آدمی باپردہ ہو، یعنی ایسے مقام پہ ہو کہ اسے کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں نکلے تھے اور اتنے ہی دور چلے یا ایسے مقام پہ گئے، یعنی یا تو اتنی دور چلے گئے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کا یا کسی ٹیلے کا کی آڑ لی اور وہاں پہ اپنی حاجت کو پوری کیا۔
تو آدمی اگر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں پردے کی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے اعضاء کھلے ہوئے ہوں اور وہ اپنی حاجت کو پوری کر رہا ہو، بلکہ لوگوں کی نظروں سے دور۔ توارا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ چھپنے کے معنی میں آتا ہے، چھپنے کے معنی میں آتا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، اور یہی لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت پردہ کرے گا اور لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا رہے گا۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے مساجد کے اندر جو پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں، ان پیشاب خانوں کے اندر بہت سارے افراد بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں، کئی بیٹھتے ہوئے ان کی شرمگاہیں کھل جاتی ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں تو شرمگاہیں کھل جاتی ہیں، کبھی پیچھے سے ان کی شرمگاہ کھلی ہوئی رہتی ہے۔ ان باتوں کا وہ دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اس بات پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت اپنے شرمگاہوں کو چھپانا یہ ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنے پورے بدن کو چھپانا ممکن ہے، چاہے آپ صحرا کے اندر ہوں یا پھر اپنے گھروں کے اندر ہوں یا مساجد کے اندر جو پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ ہوں۔ اگر ستر ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جہاں پہ آپ کے لیے چھپ جانا اور دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ممکن ہو۔ اگلی حدیث ہے اس کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم زاد ابو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف واخرج الطبراني النهي عن تحت الاشجار المثمره وضفة النهر الجاري من حدیث ابن عمر بسند ضعیف۔ اس حدیث کے اندر ان جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ آدمی کو قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ قضاء حاجت کرنے سے، پیشاب یا پیخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لعنت والے مقاموں سے بچو، اتقوا اللاعنین۔ لعنین کا مفہوم یہ ہے کہ دو ایسے مقامات جہاں پہ جو لعنت کا باعث ہیں، یا ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ اپنی حاجت کو اگر پوری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پہ لوگ لان تان کرتے ہیں، یعنی آس سبب بنتے ہیں ان کے لان تان کا۔ پہلا مقام جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کی راہ میں، راستوں میں اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے۔ ایسا مقام جو لوگوں کا راستہ ہے، جانے آنے کا راستہ ہے، وہاں پہ قضاء حاجت کرتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے جو لعنت کا باعث ہے، وہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ملعون ہیں۔ دوسرا کیا مقام ہے، او فی ظلہم، یا ان کے سائے کے مقام پہ۔ دو جگہوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ دو مقامات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ایک شارع عام پہ جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، جو راستے ہیں، راستوں میں قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا جہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں، سائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مقام پہ جہاں پہ درخت ہوتا تھا لوگ وہاں درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے اور سایہ حاصل کرتے تھے، خاص طور سے سفر کے اندر جہاں جہاں درخت ہوتے تھے لوگ وہاں پہ سایہ حاصل کرتے تھے۔ آج اس کے معنی میں آپ لے لیجئے کہیں بھی جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں، جہاں لوگ مجلسیں قائم کرتے ہوں، جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوں، یہ سارے کے سارے او فی ظلہم کے اندر داخل ہیں۔ پہلی جو چیز ذکر کی گئی ہے الذی یتخلی فی طریق الناس، قضاء حاجت کی وجہ سے لوگ جب وہاں پہنچیں گے اور کسی کی گندگی کو وہاں پہ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں لان تان کریں گے۔ اب اسی مفہوم کو آپ لیجیے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز پھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھیے، خاص طور سے مسلم محلوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ نیچے اتر جائیے یا کسی بھی گلی کے نکڑے پہنچ جائیے تو آپ کو وہاں پہ گندگیاں نظر آئیں گی، لوگ اپنے گھر کی گندگی کو وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، ہر گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو مقصد بیان کیا گیا ہے، جو مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا، وہ مقصد بے عینی ہی وہی ہے جو ہماری گندگیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔
کوئی شخص جاتا ہے اس کے پیر میں اگر گندگی لگ جاتی ہے کسی کے گھر کے کچرے کی تو ظاہر سی بات ہے وہ دو باتیں بولتے ہوئے نکل جائے گا، یعنی ران تان کرے گا۔ کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ نے گندگی مچائی ہوئی ہے وہاں پہ وہ اگر راستہ ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جن کو ان کے پیروں میں لگے گی، جن کے کپڑوں میں لگے گی، وہ آپ کو لعن طعن کریں گے۔ تو دونوں کا مقصد ایک ہے، چاہے آپ کسی ایسے مقام پہ اپنی حاجت کو پوری کریں جو لوگوں کے راہ ہے، راستہ ہے، یا کسی ایسے مقام پہ جو لوگوں کا راستہ ہے وہاں پہ اپنے گھر کی گندگیوں کو پھینکیں۔ اور آج عمومی طور پہ بچوں کے ڈائپر سے ہوتے ہیں جو پھینک دیے جاتے ہیں۔ ڈائپر چاہے وہ نجاست کے، آپ وہاں پہ جا کر نجاست کریں، اپنی حاجت کو پوری کریں، نجاست وہاں پہ ڈالیں، یا بچوں کے ڈائپر آپ ڈالیں، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، بلکہ اپنے گھروں کی گندگیوں کو ڈالیں تو تینوں ایک معنی میں ہیں، اور تینوں چیزیں لعنت کا باعث ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس لیے ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کچرے کو ایسے مقام پہ ڈالیں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی وہاں سے گزرتا نہ ہو۔ گلیوں کے نکڑ پہ یا راستے میں کچرے کو پھینک دینا یہ لعنت کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور یہ نہیں کہ صرف گزرنے والا لعنت کرتا ہے، تفسیر کے مطابق، اس حدیث کی شرح کے مطابق علماء کرام نے کہا کہ وہ مقام لعنت ہو جاتا ہے، یعنی وہ جگہ لعنت کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزوں پہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ ہم اپنے گھر کے کچروں کو پھینک دیتے ہیں، اپنے گھر کے ڈائپر کو پھینک دیتے ہیں، ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے خاص مقام پہ کچرے کی جو کنڈیاں ہوتی ہیں، جو کچرے پھینکنے کے مقام ہیں، ان پہ پھینکنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور چیز کا اضافہ کیا گیا اس میں، والموارد، اور پانی پینے کی جگہوں پہ۔ موارد بولتے ہیں تالاب ہے، کنواں ہے، ایسے مقامات جہاں سے سیرابی حاصل کی جاتی ہے، تو اسے موارد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پانی پینے کی جگہوں پہ اگر کوئی گندگی مچاتا ہے تو وہ بھی ان مقامات میں سے ہے جو لعنت کا باعث ہے۔ عام طور سے دیکھیے گا جہاں پہ پانی پیا جاتا ہے، نل وغیرہ جہاں باہر لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ گندگی کرتے ہیں۔ گندگی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضاء حاجت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس طریقے سے پانی پھینک دیتے ہیں اور اتنا کیچڑ مچا دیتے ہیں کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے یا پانی پینے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ بیٹھ کر وہاں پہ پانی پی لے تو پی نہیں سکتا، تو یہ بھی تکلیف کی جگہ ہے۔ وَلِأَحْمَدَ بْنِ عَبَّاسٍ أَوْ نَقْئِمَا، اور امام احمد کے ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ پچھلے ہی حدیث کے معنی میں ہے، یعنی پانی کے تالاب کے پاس۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، ان دونوں روایتوں کے اندر کمزوری ہے۔ ایک دوسری روایت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ امام طبرانی نے پھلدار درخت کے نیچے اور نہر کے کنارے، دریا کے کنارے قضاء حاجت سے منع فرمایا ہے۔ اس ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر ان دونوں مقامات سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم پہلی حدیث جو کہ صحیح ہے اس کی علت کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کافی ہے۔ لعنت کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کو نجاست لگتی ہے، یہ اصل علت ہے۔ اور یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی وہ حکم پایا جائے گا۔ اسی لیے ہر وہ مقام جہاں پہ کسی کو نجاست لگنے کا خطرہ ہو وہاں پہ نجاست نہیں پھینکی جائے گی۔ شارع عام ہو، کسی مجلس کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، آرام کی جگہ ہو، گزرنے کی جگہ ہو، ان سارے مقامات پہ کسی بھی قسم کی نجاست نہیں پھینکی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے ہمارے سامنے، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول۔
یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی پیشاب یا پیخانے کے لیے نکلے، تغوطہ کا لفظ استعمال کیا گیا. تغوطہ کہتے ہیں پیخانہ کرنا. جب دو آدمی اپنے پیخانے کے لیے نکلے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے چھپ جائیں. فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے چھپ جائیں. وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں. اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دو آدمی قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے پردہ کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ پیشاب پیخانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہاں پہ پیخانے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن پیشاب کو بھی شامل ہے. اور یہاں پہ جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ دو آدمی پیشاب کے لیے بیٹھے تو دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں یا ایک دوسرے سے پردہ نہ کریں. یہاں پہ ایک دوسری چیز ذکر کی گئی، دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو آدمیوں کو ذکر کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے. جس طریقے سے دو آدمیوں کے لیے ایک دوسرے سے پردہ کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے دو عورتوں کو بھی ایک دوسرے سے پردہ کرنا واجب ہے. بلکہ ایک مرد اور ایک عورت کو بھی پردہ کرنا زیادہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ مرد بھی اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، عورتیں بھی پوری کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں پردے کا ہونا ضروری ہے. یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں بھی ابھی بہت سالوں پہلے تک لوگ قضاء حاجت کے لیے کھلے مقام پہ جاتے تھے. اپنی قضاء حاجت کے لیے لوگ کھلے مقامات پہ جاتے تھے. ابھی بہت سارے مقامات پہ لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ صبح کے وقت یا شام کے وقت جب نکلتے ہیں تو کئی ایک افراد ایک ساتھ نکلتے ہیں، اور اس وقت یہ خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے پردہ کریں. تو اس حدیث کے اندر اسی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر دو آدمی قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے چھپ جائیں اور پردہ کریں. دوسری جو چیز بیان کی گئی وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ قضاء حاجت کے لیے بطور مثال پیشاب خانے پہ گئے ہوئے ہیں، مسجد کے پیشاب خانے جو ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے پبلک ٹوائلٹ جو ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہیں تو آپ دونوں بات کریں. یہاں پھر منع کیا گیا وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں. تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، اور دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ قضاء حاجت کے وقت ایک دوسرے سے بات نہ کریں. اس لیے کہ قضاء حاجت کے وقت بات کرنا یہ قلت حیا میں شامل ہے، یعنی بے شرمی ہے ایک طریقے سے. اور ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے آدمی اپنی حیثیت کو کم کرتا ہے. حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ناپسند کرنا، ایک ہوتا ہے شدت کے ساتھ ناپسند کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدت کے ساتھ ناپسند کرتا ہے. تو اس سے علماء کرام نے، بہت سارے علماء کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت بات نہیں کر سکتے. قضاء حاجت کے وقت بات کرنا حرام ہے. لیکن چونکہ مؤلف نے اس حدیث کے تعلق سے ذکر کر دیا ہے کہ اسے ابن السکن نے روایت کیا ہے اور ابن قطان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی ضعیف ہے، اس میں علت پائی جاتی ہے. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس کے اندر کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، کسی چیز کی حرمت کی دلیل ہو، اگر وہ حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی علت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن مکروہ سے کہیں گے. تو یہاں پہ بات کرنا اگرچہ ہم حرام نہیں قرار دیں گے لیکن بات کرنا مکروہ ہے. بہتر تو یہی ہے کہ آدمی بات نہ کرے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ مقام سے نیچے مقام پہ نہ اتارے.
لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خلاف افضل اور خلاف سنت کام کو انجام دیتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر قضاء حاجت کے بعد آداب کو بھی ذکر کیا گیا ہے، بعض آداب گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اس حالت میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یعنی پیشاب کرنے کی حالت میں کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، اور قضاء حاجت کے بعد نجاست کو اپنے دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور پانی کے اندر سانس نہ لے۔ تو اس حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب کی حالت میں پیشاب کرتے ہوئے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اس لیے کہ دایاں ہاتھ ہمیشہ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بایاں ہاتھ خراب چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گندگی اور نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ اور چونکہ پیشاب کی حالت میں اگر وہ دائیں ہاتھ کو چھوتا ہے تو گویا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے ہاتھوں پہ لگ سکتے ہیں، اسی لیے اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث کو حرمت میں محمول کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیشاب کی حالت میں شرمگاہ کو چھونا حرام ہے، اور اس جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو منع کیا گیا اس حدیث میں یہ کراہت کے طور پہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو پیشاب کی حالت میں نہ چھوئے، لیکن اگر کوئی چھو لیتا ہے تو خلاف اولا کام کرتا ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی ہے، پہلی جو چیز ذکر کی گئی ہے کوئی شخص اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، یہاں پہ منع کیا گیا ہے پیشاب کی حالت میں، لیکن کیا پیشاب کے علاوہ دوسرے حالتوں میں اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ یہاں پہ خاص حالت ذکر کی گئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے حالات میں اپنے دائیں ہاتھ سے چھو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ دایاں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور شرمگاہ کا مقام ایسا ہے جو اچھے مقامات میں سے نہیں ہے، اس لیے پیشاب اور پیخانے کی جگہیں ہیں، اس لیے اسے دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر مرد کا ذکر ہے کہ مرد اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، یہی حکم ہے عورت کی شرمگاہ کا بھی ہے۔ یہاں پہ اگلی شرمگاہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اپنے ذکر کو نہ چھوئے، یہی حکم ہے پچھلی شرمگاہ کا بھی، دونوں چیزوں کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے کہ مقصد کیا ہے کہ ہاتھ میں نجاست نہ لگے، ہاتھ میں نجاست نہ لگے۔ تو ایسی صورت میں اگر نجاست کی حالت میں وہ اپنی پچھلی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو ایسی صورت میں نجاست لگ سکتی ہے، تو دائیں ہاتھ کو ہر قسم کی نجاست سے محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی اس حدیث کے اندر وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ سے اپنی نجاست کو دور نہ کرے۔ اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ دائیں ہاتھ کو ہر قسم کی نجاست سے محفوظ رکھا جائے گا، اور خلا کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ پیشاب پیخانے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی جو اپنی نجاست کو دور کرتا ہے اس کے تعلق سے ہے، لیکن یہ چیز یہ حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے یہ صرف اسی مقام کے لیے نہیں ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے بعد دائیں ہاتھ سے صفائی نہ کرے، پیخانہ کرنے کے بعد دائیں ہاتھ سے صفائی نہ کرے، بلکہ ہر نجاست کو دور کرنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے گا، دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے اندر جو تیسری بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ برتن کے اندر پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس نہ لے،
بلکہ سانس باہر لے گا. اور یہ سنت سے ثابت ہے. اور کسی بھی چیز سے پینے کا جو ادب ہے وہ یہی بتلایا گیا ہے کہ آدمی برتن کے اندر سانس نہ لے. پانی پی رہا ہے تو برتن کے اندر سانس نہ لے, دودھ پی رہا ہے تو برتن کے اندر سانس نہ لے, کوئی بھی مائع چیز پی رہا ہے تو ایسی صورت میں, کوئی سیال چیز پی رہا ہے تو ایسی صورت میں برتن کے اندر پانی, برتن کے اندر سانس نہ لے. برتن کے اندر سانس لینے سے 3 قسم کی قباحتیں لاحق ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ برتن کے اندر اگر پانی ہم سانس لیتے ہیں تو جو پینے کی چیز ہے وہ چیز گندی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص پیتا ہے اور اسی میں سانس لیتا ہے تو بسا اوقات منہ کی کچھ چیزیں یا ناک کی کچھ چیزیں اس میں برتن کے اندر چلی جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بچے عام طور سے جب پیتے ہیں اور اسی برتن میں سانس لیتے ہیں تو جو کھائے ہوئی چیز رہتی ہے اس کے کچھ ذرات اس سے پانی کے اندر چلے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے. اور یہ ادب بھی ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام اور عرب کا عام رواج تھا کہ ایک شخص سے پانی پیتا تھا, پھر اسی برتن کو, بڑا برتن ہوتا تھا, اسی برتن کو دوسرے شخص کو دیتے تھے, وہ اس میں منہ لگا کر پانی پیتا, پھر تیسرا پیتا. جیسا کہ بات احادیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا, آپ نے صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے پلایا, سارے صحابہ کرام نے اسی برتن سے پیا. تو یہ عرب کے اندر رواج بھی تھا اور صحابہ کرام کا عمل بھی تھا. تو اگر اس میں سانس لی جائے تو ایسی صورت میں جو اس کے اندر پانی ہے یا دودھ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اس کے اندر گندگی چلی جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص پی رہا ہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو, تو ایسی صورت میں اگر پانی کے اندر سانس لے گا یا برتن کے اندر سانس لے گا تو ایسی صورت میں سانس کے ذریعے سے وہ جراثیم اس پانی میں کے اندر شامل ہو جائیں گے اور دوسرے کو مرض لگنے کا خطرہ ہوگا. اسی طریقے سے سانس لیے بغیر اگر پانی پیا جاتا ہے تو بسا اوقات پانی چڑھ جاتا ہے, پینے والی چیزیں چڑھ جاتی ہیں اور آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے شریعت نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برتن سے باہر سانس لیتے اور 3 سانس میں پانی پیتے تھے, 3 سانس میں پانی پیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں 3 بار سانس لیتے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ اس 3 بار سانس لینے سے آسودگی ہوتی ہے اور جو پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے 3 بار سانس لینے, سانس کے ذریعے سے پانی پینے سے معدے پہ بوجھ نہیں پڑتا, معدے پہ ہلکا پن ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ جتنی کم مقدار میں سانس لے کر پانی پئیں گے اسی قدر آسودگی آپ کو حاصل ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے جو ہمارے سامنے ہیں آج طب اسی کے مطابق ہے. آپ پہ میڈیکل طور پہ اگر اسے چیک کریں گے تو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں اور سانس لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں اور سانس لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا ہے. تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہے, اس کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی شخص سے اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے پیشاب کی حالت میں نہ چھوئے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے نجاست کو دور نہ کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ برتن کے اندر سانس نہ لے. اور یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے طور پہ ہمیں بتلائی ہیں اور ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.